سورۃ البقرہ کے 25ویں رکوع کا آغاز ہے۔ دوسرے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا حج سے ہے۔ جب آپ اس رکوع کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں حج کے ایام، منی، عرفات، مزدلفہ کی بہاریں ہوں گی۔ واقعی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے حسن و جمال ایک طرف ہیں اور حج کے ایام اور مدینہ شریف کی حاضری ایک طرف ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری کی تو کیا ہی بات ہے، اور منی، عرفات، مزدلفہ میں جو بہاریں ہوتی ہیں، جو ایک دفعہ دیکھ لے بار بار یہ بہاریں یاد آتی ہیں۔ اور یہاں تکلیفوں میں بھی راحتیں ہیں، تکلیفوں میں بھی لذتیں ہیں۔ حج میں جسے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا حج زیادہ یادگار ہوتا ہے۔ کیا وہ لمحات ہوتے ہیں جب حاجی صاحبان مکے سے منی جاتے ہیں اور پھر منی سے عرفات جاتے ہیں۔ ایک ہی لباس ہوتا ہے، یعنی حالت احرام میں احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں اور ہر طرف لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا وہ مناظر ہوتے ہیں جب میدان عرفات سے حاجی صاحبان مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے پھر منی آتے ہیں۔ پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی ہوتی ہے، بال کٹائے جاتے ہیں، احرام اتارے جاتے ہیں، پھر طواف زیارت، پھر 11-12 کی کنکریاں، پھر طواف رخصت، مدینہ شریف کی حاضری۔ اللہ تعالیٰ یہ مناظر ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اس عقیدت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، ہماری لبیک کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار بلاوا نصیب فرمائے۔ بآواز بلند مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ ہماری لبیک کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہر سال اپنے کرم، اپنے فضل سے حج مقبول مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، معلومات یعنی وہ مہینے معلوم ہیں لوگوں کو۔ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، فلا رفث، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے وقت تک کسی سے جھگڑا ہو۔ فلا رفث، رفث کے معنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو جو فرمائے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا رفث سے مراد ہر قسم کی بے حیائی ہے۔ جب حج کا احرام باندھ لے تو ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ولا فسوق، کوئی گناہ نہ ہو، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یعنی عام طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں اور شریعت ہمیں جھگڑنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن حج کے ایام میں جب حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا
کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے دور رکھیں، یہاں تک کہ آپ حق پر بھی ہوں پھر بھی جھگڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ تین چیزیں جب پائی جائیں تو اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الحج باب فضل الحج والعمرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، جو کوئی بیت اللہ شریف حاضر ہو، حج کرے، اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی گناہ کرے، تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے حیائی سے، گناہ سے اور جھگڑے سے ایام حج میں، حالت احرام میں ان چیزوں سے دور رہے۔ گو کہ یہاں پر فی الحجی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ فی الحجی سے مراد ہے حج کے ایام، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پورے سفر میں جھگڑے سے، گناہ سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے، کیونکہ حج کے لیے روحانیت چاہیے۔ جتنی روحانیت ہوگی اتنا انشاءاللہ قرب الہی کی منزل نصیب ہوگی، اور یہ گناہ انسان کی روحانیت کو اور ذوق کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر جب حج سے کوئی شخص واپس آئے تو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے سارے گناہ بخش دیے، اب کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ گناہ نہ ہو، کیونکہ زندگی مختصر ہے، نہ جانے پھر کب یہ سعادت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب حج کر کے آ گئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس بات کا یقین رکھو کہ سارے گناہ معاف ہو چکے، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ جب گناہ معاف ہو چکے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، تو اب دوبارہ نامہ اعمال میں گناہ لکھوانا بہت بڑی نادانی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سامان سفر ساتھ لے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ یمن کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو سامان سفر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن پھر صبر نہ ہو سکتا اور لوگوں سے بھیک مانگتے، اور بسا اوقات ضرورت محسوس ہوتی تو چوری بھی کر لیتے، غصب بھی کر لیتے۔ تو فرمایا کہ تقوی یہ بہترین سامان سفر ہے۔ سوال کرنا، چوریاں کرنا، غصب کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کر جاؤ اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حج عمرے کے سفر پر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ رکھیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ نے کتاب بحر شریعت میں بات لکھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی انوار البشارہ میں یہ بات لکھی کہ جب حج کے سفر پر جائے تو لوگوں کی ضرورت کی کچھ چیزیں زائد اپنے ساتھ رکھے اور لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتا رہے، یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جن کا وزن کم ہوتا ہے اور لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے تو وہ کچھ زائد رکھ لیں تاکہ لوگوں کی امداد ہو اور ان کی ضروریات پوری ہوں، تاکہ ہمارا حج بھی مقبول ہو۔ لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں کیا، اگر ہو سکے تو اس کے سوال کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو بسا اوقات
ان کی مختلف کمروں میں شیئرنگ ہوتی ہے. بعض لوگ تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح جاتے ہیں کہ وہ خود اکیلے ہوتے ہیں اور ایک کمرے میں 5 افراد ہیں، ان میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس طرح لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں جو افراد ہیں ان کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ انسان یا تو لے کر جائے یا وہیں سے خرید لے اور کمرے میں رکھ لے، پھر لوگ اسے استعمال کریں. جیسے کنگا ہے، تیل ہے، اسی طرح پانی ہے، اس طرح کی چیزیں کمرے میں رکھ لے اور لوگ استعمال کریں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی اس طرح کی خدمت کرنے سے انشاءاللہ حج مقبول ہوگا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ ہے، توشہ سفر ہے، وہ تقوی ہے. انسان کو چاہیے کہ جب وہ یہاں سے نکلے تو سچی پکی توبہ کر کے نکلے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، کیونکہ اس سفر میں جہاں دیگر سامان کی ضرورت ہے سب سے اہم چیز اس کے دل میں تقوی ہو. بعض لوگ یہاں سے توبہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں حج کے بعد پھر گناہوں سے دور رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک سفر عطا فرمایا تو جانے سے پہلے انسان سچی پکی توبہ کر کے جائے. کسی کا قرضہ لیا ہے تو وہ واپس کر کے جائے، اگر واپس کرنے کی طاقت نہیں تو اس سے اجازت لے کر جائے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے تو اسے واپس کرے. کسی پہ ظلم کیا ہے یا دیگر معاملات کیے ہیں، دل آزاری کی ہے، تو اس سے معافی مانگ کر اور صلح و صفائی کر کے جائے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو شخص حج کے دوران کوئی بزنس کر لے، کوئی چیز بیچ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو یہاں فرمایا گیا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے ارکان جو ہیں وہ صحیح طور پر ادا کیے جائیں اور ساتھ میں کوئی کاروبار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص حج کے لیے گیا اور ضمناً کاروبار کر لیا، اور ایک شخص گیا ہی کاروبار کے لیے اور ضمناً حج کر لیا. تو یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت ہو حج کی اور مقصد حج کرنا ہی ہو، مگر ضرورتاً کوئی چیز خرید لے یا کوئی چیز بیچ دے اور اس سے نفع کما لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید وہ منظر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جب میدان عرفات میں سورج ڈوب جاتا ہے، پھر حاجی میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ جاتا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے اور سب سے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں اور پھر فوراً جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور عشاء کے فرض پڑھتے ہیں. پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، وتر، نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے، کنکریاں تلاش کی جاتی ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ کنکریاں کھجور کی گٹھلی کی سائز کی ہوں اور انہیں لے کر دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد سکھا لیا جائے اور اپنے پاس محفوظ رکھا جائے. جسے 12 تک رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 49 کنکریاں جمع کر لے، اور جسے 13 کی بھی رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 70 کنکریاں جمع کر لے. کچھ زائد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر کچھ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، ورنہ کم از کم فجر وقت میں ادا کریں.
وہاں رش ہوتا ہے تو کچھ جلدی اٹھیں اور وضو کر کے فجر کی نماز وقت میں ادا کر کے، وہاں افضل یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور پھر فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، کہ یہ قبولیت دعا کا اہم وقت ہے۔ اور پھر جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر وہاں سے حجاج مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکلنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئیں جسے سن کر مزدلفہ کی یاد آتی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کے پاس ایک مسجد بنی ہے، مسجد مشعر حرام۔ مزدلفہ میں جو مسجد موجود ہے یہ مشعر حرام کے قریب ہے، تو یہاں مراد عند المشعر الحرام سے مراد ہے میدان مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، مغرب اور عشاء ملا کر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو، فجر کی نماز ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ اللہ تعالی ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ الترغیب و ترغیب کتاب الحج میں ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 106۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا جس کا حج مقبول ہو گیا۔ اور اسی الترغیب و ترغیب دوسری جلد صفحہ نمبر 108 کتاب الحج میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی بخشش کر دی جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بخشش کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم حج پر جائیں تو اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں اور اپنے بھائیوں، دوست، احباب، رشتہ داروں کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش کے لوگ مینا سے عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مینا اور عرفات کے درمیان جو مزدلفہ ہے وہیں پر ٹھہر جاتے، مینا سے نکلتے اور مزدلفہ پر رک جاتے۔ لوگ سارے عرفات جاتے اور جب عرفات سے لوگ واپس آ کر مزدلفہ پہنچتے اور مزدلفہ سے جب مینا کی طرف لوگ روانہ ہوتے تو لوگوں کے ساتھ یہ مزدلفہ سے مینا آ جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ عرفات کیوں نہیں جاتے تو کہتے کہ ہمارا قبیلہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شان بہت بلند و بالا ہے، ہم صرف مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ سے ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا اس میں رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم عرفات جاؤ اور وہاں سے پلٹو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر پیدل کوئی سفر کرتا ہے اور ترتیب سے دیکھا جائے تو پہلے مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ تو جب مینا سے عرفات جاتے ہیں تو بیچ میں مزدلفہ آتا ہے، حاجی مینا سے عرفات جاتا ہے تو مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا، اور پھر جب عرفات سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کر کے پھر مینا واپس آتا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو۔ دیکھیں آسان سا جو حج کا طریقہ ہے اس میں چند باتیں ہیں جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں کہ پہلے حاجی کو مینا جانا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سنت یہ ہے کہ وہ مکہ شریف میں ادا کرے، اور فجر کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا شریف کی طرف روانہ ہو۔ پھر مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے پھر سنت یہ ہے کہ وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی جائے اور دعائیں کی جائیں۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب ادا نہ کی جائے بلکہ وہاں سے پھر روانہ ہو جائیں سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات مزدلفہ میں گزاری جائے، وہاں مغرب و عشاء ملا کر پڑھیں، کنکریاں تلاش کریں اور پھر وہیں پر مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر حاجی کو چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے مینا آئے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، قربانی کرے، حلق کرائے، احرام کی چادریں اتار دے، پھر طواف زیارت کرے، پھر مینا میں ایام گزارے۔ 11 کو زوال کے بعد کنکری مارے اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، پھر 12 کو بھی زوال کے بعد کنکریاں مارے، تینوں شیطانوں کو 7، اور پھر جانا چاہے تو وہ یہاں سے مکہ شریف چلا جائے، اور اگر ایک دن اور رکنا چاہے، اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مارنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، تو کوشش کریں جب بھی حج نصیب ہو 13 تاریخ کو کنکریاں ضرور ماریں۔ وہ کہ لوگ بہت سارے چلے جاتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ رات آپ چاہیں تو مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے وہاں بھی گزار سکتے ہیں، اور جن خیموں میں لوگ رکتے ہیں وہاں بھی آپ گزار سکتے ہیں۔ روڈ پر بھی لوگ رات گزار لیتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سنت کو ادا کرنا انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ اب سنت یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں اور ظہر کی نماز پھر مینا میں نہ ادا کی جائے۔ سنت یہ ہے کہ مینا سے باہر نکل کر مینا اور مکہ شریف کے درمیان وادی محسب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں ادا کی جائیں، یہ سنت مبارکہ ہیں۔ پھر عشاء کے بعد کچھ آرام کیا جائے اور رات کے آخری پہر فجر سے پہلے طواف کیا جائے۔ اس طواف کو طواف وداع، طواف رخصت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے پہلے یعنی 13 اور 14 کی درمیانی جو رات ہے اس میں آپ نے فجر سے پہلے طواف وداع فرمایا، پھر فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد پھر آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ حصول برکت کے لیے سارا طریقہ بیان کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں مزید اس کی یادیں وابستہ ہوں، مزید تڑپ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، حج پورا ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے حج کو تو ایک میلہ بنایا ہوا تھا، صرف ایک رسم بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو خانہ کعبہ کے ارد مختلف قبیلے ٹولیاں بنا کے جمع ہو جاتے اور اپنے باپ داداؤں کے کارنامے سناتے۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی دعا مانگنے والا کافر ہے اور وہ صرف دنیا مانگتا ہے، کیونکہ آخرت پر تو وہ یقین بھی نہیں رکھتا، اور چونکہ کافر ہے
اور جب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ تنبیہ ضرور ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو صرف دنیا کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ دین کے معاملات، قبر و آخرت کے لیے بھی دعا لازمی کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مکمل دعا مانگ لوں، ہر چیز مانگ لوں جو مجھے مانگنی چاہیے، تو اسے چاہیے وہ یہ دعا پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا آپ مانگا کرتے اور بہت کثرت سے مانگتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے الفتح الربانی، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں، آپ کے دروس ہیں، آپ نے جو درس دیے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وہاں درس کے دوران حضور غوث اعظم دعا مانگتے ہیں۔ مثلا اگر تقوی کا ذکر ہوا تو آپ یوں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں الفتح الربانی میں کہ آپ نے اگر تقوی کی دعا کی ہے تو ساتھ میں یہ دعا لازمی فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی ہر دعا کے ساتھ حضور غوث اعظم اس دعا کو ضرور کرتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے دعا کی ہے اس دعا کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ تو اس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی، اس میں ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو حج پر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور دوسرے یہ کہ ان ایام میں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور کنکریاں مارتے وقت کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر ان ایام میں مینا میں انسان قیام کرے، نمازیں ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ ایام معدودات کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت علامہ خازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ایام معدودات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ اور اس قول کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ ہیں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ایام معدودات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، فلا اسم علیہ، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی 11 اور 12 کو رمی کرنے کے بعد، 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے اور 13 کی رمی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر، اور جو رہ جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جس نے 13 کی رمی کی اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، اور بعض کہتے تھے جس نے 13 کی رمی نہیں کی وہ حج کی قبولیت سے محروم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کا رد کیا۔ 13 کی رمی کرنا ضروری نہیں، اگر کریں تو فضیلت ہے اور نہ کریں
تو بھی کوئی حرج نہیں. مگر جب انسان حج کے لیے گیا ہے تو پھر اس سنت سے محرومی کیوں ہو؟ تو چاہیے کہ وہ 13 کی رمی ضرور کرے تاکہ فضیلتیں حاصل ہوں. لمن اتقا، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو. یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ وہاں پر قیام کرنا اور فخر کرنا، جی ہم نے 13 کی رمی کی، تو اسے تو فضیلت نہیں نصیب ہوگی. یا وہ یہاں قیام کے دوران کسی پہ ظلم کرے، تو یہ چیزیں تو غلط ہے. وہ قیام کرے، اگر 13 کی رمی کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، غرور تکبر نہ ہو، فخر و ریا نہ ہو، اور اگر جلدی چلا جائے تو بھی جاتے ہوئے ان لوگوں کو ملامت نہ کرے کہ جو نہیں آتے. تو نہ جانے والوں کو ملامت کیا جائے اور نہ ٹھہرنے والوں کو ملامت کیا جائے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے. اب اگلی آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بات کرنے کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور بات کرنے کا انہیں بڑا فن آتا ہے، لیکن دل کے وہ اچھے نہیں ہوتے. خاص طور پر جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہیں، منافق ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کی ظاہری باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کی اور دیگر معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو وہ گواہ لاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی ایسا ہے، میں آپ سے واقعی محبت کرتا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اخنس بن شریق ایک منافق تھا، بہت میٹھا تھا اور بہت پیارے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن دل میں نفاق تھا. تو وہ آیا مدینہ شریف میں، سب سے بہت اچھی باتیں کی، اور پھر جب گیا اس نے جو ہے قتل و غارت گری کی، کھیتیوں کو جلا دیا اور جانور چوری کر کے وہ لے گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے گناہ کی ضد اور چڑھے. یعنی وہ نصیحت پر غور نہیں کرتا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے کو جہنم عذاب دینے کے لیے کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت کریمہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کے لیے مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف کے لیے. راستے میں کافروں نے آپ کا تعاقب کیا اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا. تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں، تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، جب تک تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ میں تلوار چلانے کا بہت ماہر ہوں. جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی تم مجھ پر قابو نہیں پا سکو گے. پھر تم مجھ پر قابو پاؤ گے
اس سے پہلے تم اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوگے اور کئی لوگ تم میں سے ہلاک ہو چکے ہوں گے، تو آؤ ہم ایک سودا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سودا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جانے دو، میں اس کے بدلے میں اپنا وہ مال دے دیتا ہوں جو میں نے ایک جگہ پر دفن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں مال بتا دیں، ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں مال بتا دیا، وہ گئے اور انہوں نے آپ کا سارا مال وہاں سے لے لیا، یعنی زندگی بھر کی جمع پونجی آپ نے انہیں دے دی، اور اس کے بدلے میں آپ نے ہجرت کو اختیار کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے، یعنی تم نے جو یہ قربانی دی بہت نفع والی تجارت کی ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی اور رضا چاہنے کے لیے، یعنی وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم کرتے تھے اور اس روز شکار وغیرہ سے اجتناب لازم سمجھتے تھے، ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام کرنا ممنوع ہوتا تھا۔ اب میں اسلام لے آیا ہوں تو ہفتے کے دن شکار کرنا یا کوئی دنیاوی کام کرنا اسلام میں کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو میں ہفتے کے دن شکار سے بھی بچوں گا اور دنیاوی کاموں سے بھی بچوں گا، تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودی مذہب میں یہ تھا، اونٹ کا گوشت اور دودھ سے اجتناب لازمی تھا، تو آپ نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے یہ اسلام میں کوئی پینا کوئی ضروری تو نہیں، اور نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، تو میں اجتناب کروں گا تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی اونٹنی کا دودھ نہ پیے، اونٹ کا گوشت نہ کھائے، ہفتے کے دن وہ چھٹی کرے، تو شرعی طور پر اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر یہ کرے تو اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف اسلام سے متاثر رہیں اور کسی تہذیب کلچر کو وہ نہ اپنائیں، ان سے وہ متاثر نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہودیوں کی تقلید میں وہ ہفتے کے دن کچھ کام کاج نہیں کرتے تو شرعی طور پر ہفتے کے دن کام کاج نہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، مگر فرمایا گیا اے ایمان والوں ایسا مت سوچو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ذرا سوچیں، جو لوگ یہودی یا عیسائی یا ہندو کلچر، ان کی تہذیبیں، ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں اور ایسے رسم و رواج اور ایسی تہذیب اپناتے ہیں جو گناہ ہے شریعت میں، تو آپ سوچیں کہ انہیں کس قدر نحوست ملتی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج شادیوں میں لوگ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں یا امریکی چینل دیکھتے ہیں اور وہاں مختلف تہذیب رسومات وہ دیکھتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے کو اپناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا موقع دیا
کتنا خوشی کا موقع ہے، شکر کرنے کے بجائے نافرمانی کی جائے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، مگر یہی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکہ، اور فرشتے اتریں، وقضی الامر، اور کام ہو چکے، فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ ایمان نہیں لاتے، انتظار کر رہے ہیں کہ جب چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتے موت کے اتریں گے اور انہیں برباد کر دیا جائے گا، پھر یہ ایمان لائیں گے۔ اس وقت کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حج کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ اسی سال ایام حج میں، حالت احرام میں، منا، عرفات، مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں لگانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے، بار بار مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ